بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اب اس وقت ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان کا اجلاس سارے دن سے چل رہا ہے اور اس اجلاس کے بعد سے ابھی تک اعلان نہیں ہوا، لیکن اب بالآخر وہاں سے خبر آ گئی ہے کہ اس کا اعلان ہوگا کتنے بجے ہوگا، کیونکہ ہمیں خبر پہلے یہ تھی کہ 6 بجے یا 7 بجے الیکشن کمیشن اعلان کر دے گا۔ آج چونکہ ویسے بھی چھٹی ہے، سنڈے ہے، لیکن سارے دن سے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں شاید الیکشن کمیشن اعلان اس لیے نہیں کر رہا کہ جہاں سے اشارہ آنا ہے نا، اشارہ دینے والوں نے ابھی تک کوئی اشارہ دیا نہیں ہے یا کوئی ایسی بات انہوں نے کی نہیں ہے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم میرٹ کے اوپر نامزدگی کی منظوری دیں گے، مقررہ وقت رات 10 بجے سے پہلے نام کا اعلان کر دیں گے۔ ممکن ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اعلان ہو جائے یا ہو چکا ہو۔ اچھا، میرٹ کا اب وہ پتہ نہیں کیا رکھیں گے۔ آج بھی احسن اقبال صاحب جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان نارووال سے الیکشن لڑیں، سیاست بھول جائیں گے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کے علاوہ کسی کے وزیر اعلیٰ بننے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اگر تو اس میرٹ کے اوپر کرنا ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ نام آج بتائے گا کہ وہ کیا فیصلہ سازی میں اب بھی شامل ہیں، وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، یا پھر کیا صورتحال ہے۔ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو نام اعلان کرنا ہے اس کے اوپر ریئیکشن تو آنا ہے، لوگوں نے اسی طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں ساری باتیں بتانے سے پہلے پھر مفتاح اسماعیل والی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، شاید خاقان عباسی والی، کہ انہوں نے کیا کچھ اس پارٹی کے متعلق کہہ رہے ہیں، کھل کے آوازیں آ رہی ہیں۔ آغاز کیا تھا خود شریف خاندان نے جب جوکر کہا، تو اب خبر یہ آئی ہے کہ شاید خاقان عباسی کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ ان کے متعلق یہ بتایا گیا جی ان کے جو شکوے ہیں وہ جائز ہیں، وہ شکوے دور کیے جائیں گے، لیکن جی یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہے نا، یہ ان کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی اور اب ان کو باقاعدہ طور پہ اس کام کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے جی کہ جب پہلی بار 2017 میں بنایا گیا تھا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو، تو اس وقت بھی جنرل باجوہ کی وجہ سے بنایا گیا تھا، پھر اب جب بنایا گیا تو بھی جنرل باجوہ کی منشا اور مرضی سے بنایا گیا ہے۔ تو وہ معیشت پر فیصلے کرنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کرتے تھے۔ اب بتایا گیا جی نون لیگ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے۔ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب 2017 میں آپ عوام کے سامنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا چورن بیچ رہے تھے، اگر آپ اس وقت بھی جنرل باجوہ کی مشاورت سے اپوائنٹ کر رہے تھے تو پھر تو آپ کے اوپر بالکل جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ان چند سالوں کے بعد اگر آپ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جی ذمہ دار جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ثاقب نثار اور یہ اور وہ ہیں، اور اس کے باوجود جو بندہ جنرل باجوہ کا ہے اس کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ڈفر ہیں، اس کا مطلب آپ نالائق ہیں، اس کا مطلب آپ انکمپیٹنٹ ہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آپ وہ کھابے کھایا کریں، آپ پائشہ کھایا کریں اور ساتھ کسی عطا اللہ قاسمی صاحب کو بٹھا کے لطیفے شطیفے سن لیا کریں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ان کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شوکت خانم اسپتال کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک کیمپین لانچ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کل ہوا، پھر آج ڈان اخبار نے اس کے اوپر لکھا اور اس کے بعد جنگ اخبار نے ہر جگہ پہ لکھا کہ عمران خان کا سب سے بڑا اعتراف۔ میں نے آج صبح آپ کو بتایا تھا، لندن ایڈیشن کے اندر نہیں لکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لندن میں تو وہ آپ کو نوٹس دے دے گا۔ اور اندازہ یہ کیجئے کہ ایک پوری کی پوری کیمپین لانچ کی گئی ہے جس کو گورنمنٹ کے اندر خاص کر انفارمیشن منسٹری سے چینلز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر خبر لکھیں، آپ اس کے اوپر پیکیجز چلائیں کہ جی عمران خان نے اچھا اتنے الو کے پٹھے اور اتنے، میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، الو کے پٹھے کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا، اتنے عقل کے اندھے ہیں۔ میں اس لیے ذرا غصے میں ہوں کہ ایک عام آدمی کا، ایک غریب آدمی کا، جس میں یہ سمجھیں کہ ایک اس بیچارے کو اچھی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، ورلڈ کلاس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، جس کا کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے کہ عمران خان جیسے چلا رہے ہیں اس کا آڈٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے ٹاپ 4 ہاسپٹل جو آڈٹ کے حوالے سے ہیں ان میں اس کا شمار ہے، اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کا آڈٹ کرتے ہیں، انہیں کوئی اس طرح کی چیز نظر آئی۔ اور پھر خاص بات یہ ہے عمران خان نے 6/4/2016 کو، یعنی 6 اپریل 2016 کو ایک ٹویٹ کیا جو میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا بھی ہوں، اور یہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہے، پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ For everyone info, $3 million of Shaukat Khanum Memorial Trust Endowment Fund that was invested abroad was received back by Shaukat Khanum Memorial Trust in full in July 2015. عمران خان کہہ رہے ہیں
کہ $3 ملین جو شوکت خانم انڈاومنٹ فنڈ میں سے نکال کے انویسٹمنٹ کی گئی تھی وہ انویسٹمنٹ واپس آ گئی ہے. اب آپ پہلے ہیلتھ کارڈ کی آپ کو تکلیف تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹر ان کی طرف ہے. اب شوکت خانم بھائی آپ سے کوئی اچھا کام نہیں ہو سکا تو آپ کیوں ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو اچھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کام, اور پھر لوگوں کو داد دینی چاہیے کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت شوکت خانم جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر ہے, لوگ فنڈز بھیج رہے ہیں اور فنڈز بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تصاویر ہیں وہ بھی بھیج رہے ہیں, جس سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے فون کے اوپر ایک خالی SMS-B 7770 کے اوپر بھیجیں گے تو $20 شوکت خانم کے پاس پہنچ جائیں گے. اور یہ لوگ کر کے بتا رہے ہیں کہ اب اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کامیابی نہیں ہوگی, بلکہ وہ عمران ریاض صاحب کی زبانی اس سال ان کی اس حرکت کی وجہ سے شوکت خانم کا ریکارڈ فنڈ اکٹھا ہوگا اور وہ پہلے سے زیادہ ریکارڈ بنائے گا. اب ذرا یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ کو جاوید لطیف کی آج کی پریس کانفرنس بتائی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ دوبارہ سے اپنی طرف سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موسمی, یہ ایسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ کیا تو ہم دوبارہ سے وہ کرنے چاہ رہے. نظریہ ایسے نہیں ہوتا, آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے, آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک نواز شریف سے معافی نہیں مانگی جائے گی نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, سزا دلوانے والوں کو معافی مانگنی پڑے گی. بھائی نواز شریف صاحب نے ویسے نہیں نہ آئے, کوئی آپ کو بہانہ چاہیے وہ بہانہ کوئی اور بنا لیں. یہ نہ کہیں کہ وہ جی معافی مانگیں گے تو آپ آئیں گے, آئیں نہ اسٹرگل کریں, ان کو مجبور کریں. ملک سے باہر بیٹھ کے یہ کون سی ضد ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ کہ جی مجھے کھلونا دیں گے تو میں دودھ پیوں گا, مجھے کھلونا دیں گے تو میں کھانا کھاؤں گا, مجھے کھلونا دیں گے تو میں اسکول جاؤں گا, کہ میرے سے آئیں پاکستان. دیکھیں عمران خان کو کون سا انصاف ملا. میں آج کی عمران خان کی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا, اتنا بڑا حملہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر, اور پھر عمران خان نے کہا کہ جو GIT کے ارکان ہیں ان کو پریشرائز کیا گیا, پریشرائز ہوئے, ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. آج GIT کے جو ارکان ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں اور اس کے اندر اب بتایا گیا ہے کہ ان کے اختلافات غلام محمود ڈوگر صاحب کی سربراہی میں ہوئے تھے. تو آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, پچھلی تاریخوں میں 14 جنوری اس کی تاریخ رکھی گئی ہے, اور نئے ارکان کے اندر DG خان کے DPO ہیں محمد اکمل صاحب, ان کو شامل کیا گیا ہے, اور SP انجم کمال کو شامل کیا گیا ہے, DSP CIA جھنگ ناصر نواز کو شامل کیا گیا ہے, اور جبکہ چوتھے رکن کی تقرری کا فیصلہ GIT کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ آپ اس بارے میں کسی بھی شخصیت کو, اور میں آپ کو بتاؤں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے یہ کہا تھا کہ ان ارکان نے جن کی جگہ پہ یہ ریپلیسمنٹ آئی ہے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیس کو خراب کیا ہے, تو اس لیے آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں کہ ایک لیڈر کے اوپر حملہ ہوا, اور لیڈر کے اوپر حملہ ہونے کے بعد بھی جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو خراب کیا اس کے اوپر ایک لیگل ایکشن بنتا ہے, میرے خیال سے ہونا بھی چاہیے. اب غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے, ایون ارون رشید صاحب کہہ رہے تھے ان کی تو زندگی بھی خطرے میں, اتنے بڑے کیس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں. اب ذرا اگلی خبر سنیے, چونکہ عمران خان کی بات ہوئی ہے تو بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس لگایا گیا تھا. 25 جنوری کو یہ کیس انہوں نے سننا تھا, چونکہ بہت جلدی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے روکا تو بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ تو بھی مسئلہ نہیں ہے, فوراً کرنا ہے. تو اب اس کیس کو فی الحال ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ یہ کیس اب 25 کی بجائے 31 جنوری کو سنا جائے گا, تاکہ عمران, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی وہ کامیابی کے نوٹیفیکیشن اور ساری باتیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو ہر صورت ایک بار عمران خان کو ہٹانا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں تاثر دینا ہے. دوسری جانب جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اس طرف کام کر رہی ہے, کراچی کے اندر بھی ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے. MKM پاکستان کو لانچ کیا گیا, ری لانچ کیا گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, ری لانچ نہیں کہنا چاہیے, ری لانچ کیا گیا. اور اب MKM پاکستان نے آج ایک بار پھر پریس کانفرنس کی ہے. خالد مقبول صدیقی تھے, دائیں جانب وسیم اختر بیٹھے تھے, بائیں جانب جو ہے مصطفیٰ کمال بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا ہے جی اب ہم نے سڑکوں پہ آ کے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ہم ایوانوں, عدالتوں اور سیاسی میدانوں میں اپنی آواز بلند کر چکے ہیں. اب واحد راستہ یہی ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پر آ کر اس کو آخری مرحلے کے اندر داخل کیا جائے. بالکل سب کچھ کیا جائے, ہاں, لیکن ایک کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وزارتیں نہیں چھوڑنی, حکومت نہیں چھوڑنی, کیونکہ آپ وہ مچھلی ہیں جو اقتدار میں جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, MKM پانی کے بغیر, اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ تڑپیں گے, باقی سارے کام کریں, عوام کے مسائل حل کریں, لیکن عہدے, مراتیں, یہ عیاشیاں, یہ ہٹو بچو, یہ پروٹوکول آپ نے نہیں چھوڑنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.